مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد یہ باب ہے باب تحریم الظلم والامر برد المظالم، یعنی ظلم کے حرام ہونے کے بیان میں، اور اگر کسی شخص نے ظلم کیا ہو تو اس کی تلافی کرنے کے بیان میں۔ اتفاق سے یہ سارے ابواب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد سے متعلق بار بار قائم فرما رہے ہیں۔ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اور طریقت اور سلوک اور احسان اس کے بیان کے لیے لکھی ہے، لیکن کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے اس میں حقوق العباد کے مختلف پہلوؤں کے بیان کا۔ تو بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ اور مسئلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ تصوف کا کے ساتھ ذہن میں جو تصور آتا ہے، تصوف اور طریقت اور سلوک کے ساتھ وہ آتا ہے ذکر کا، تسبیح کا، اوراد و نوافل کا، اور کچھ مکاشفات، مراقبات کا، مجاہدات کا، کرامتوں کا، کشف کا، اور یہاں پہ اس قسم کا کوئی بیان ہی نہیں۔ یہ تو سارا یہ ہے کہ زندگی کس طرح گزارو، دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرو۔ تو چونکہ تصوف وہ لوگوں نے غلط سمجھا اور اس کی جاہل پیروں نے غلط نمائندگی کی، اس واسطے تصوف کا یہ تصور ذہن میں بیٹھ گیا، ورنہ حقیقت میں تصوف نام ہے اسی کا کہ آدمی اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ جس میں حقوق اللہ بھی پورے ادا ہو اور حقوق العباد بھی پوری طرح ادا ہو۔ کسی نے کہا ہے کہ تسبیح و سجادہ و دلق میں طریقت وجود خدمت خلق میں، کہ طریقت اور تصوف یہ تسبیح اور مصلے اور گدڑی کا نام نہیں کہ تسبیح اٹھا لی اور گھمانی شروع کر دی اور مصلی بچھایا اور بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا اور درویشوں کا تھا حلیہ اختیار کر دیا، یہ تصوف نہیں۔ طریقت وجود خدمت خلق نہیں، طریقت سوائے مخلوق کی خدمت کے کوئی اور نہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ بے شک اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ کرے اس کی تحقیر مطلوب ہے تسبیح اور سجادے اور دلق کی، وہ اپنی جگہ پر بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کو منحصر سمجھ لینا دین کو یا تصوف کو ان چیزوں کے اندر یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص ساری عمر زندگی بھر ایک نفل نہ پڑھے، نفلی اور مستحب عبادت ایک نہ کرے، بس فرائض اور واجبات اور سنت مؤکدہ پر اکتفا کرے اور ساتھ میں گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ نے جو بندوں کے حقوق ہمارے دل میں رکھے ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک بجا لائے، تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی گھاٹا نہیں۔ قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ نفلی کیوں نہیں پڑھی، قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ تسبیح کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن اگر کوئی شخص نفلیں بہت پڑھے، ذکر بہت کرے،
تسبیحات بہت پڑھے لیکن گناہوں کا ارتکاب کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کرے، تو اس کے باوجود اس نے بہت ذکر کیا، بات مجھے کہ بہت تسبیحات پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اپنے ان اعمال کا جواب دے ہونا ہوگا، پہلے وہ اعمال کا صلہ بھگتنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک خاتون کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ خاتون دن رات عبادت کرتی رہتی ہے، عبادت بہت کثرت سے کرتی ہے، نفلیں پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، اور جہاں وقت نماز کا آتا ہے نماز کی پابندی پڑھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ غیبت کی عادت ہے، غیبت کرتی ہے۔ اور دوسری خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ بیچاری کچھ زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی غیبت نہیں کرتی۔ تو دونوں میں بتائیے کہ کون افضل ہے اور کس کا کیا انجام ہوگا؟ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ دوسری عورت جنت میں ہے، پہلی عورت جہنم میں ہے۔ دوسری عورت جس نے باوجود کہ زیادہ عبادتیں نہیں کرتی لیکن حقوق بجا لاتی ہے، حقوق اللہ کے بھی اور اللہ کے بندوں کی، تو وہ جنت میں ہے۔ اور جو عورت عبادتیں بہت کرتی ہے مگر حقوق پامال کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، وہ فرمایا وہ جہنم ہے۔ کتنا معاملہ؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے درجے کے شاگرد ہیں، اور ہمارے پاس جو فقہ حنفی پہنچا ہے وہ سارا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پہنچا ہے، امام محمد کے ذریعے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست اپنی کتابیں نہیں لکھی، لیکن ان کے شاگرد تھے امام محمد، انہوں نے بہت کتابیں لکھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو، فقہ حنفی کو بہت سی کتابوں کے ذریعے پھیلایا۔ تو آج ہم سب ان کے ممنون احسان ہیں کہ سارا فقہی مسئلے سارے کے سارے ہم تک امام محمد کے ذریعے پہنچے، اور اتنی کتابیں لکھی ہیں اس اللہ کے بندے نے کہ روایات میں آتا ہے کہ پورا ایک اونٹ کا بوجھ کتابوں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ پورے ایک اونٹ کے اوپر جتنا بوجھ سوار ہوتا ہے، اتنی کتابیں لکھ کر جائیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت کتابیں لکھی اور دریا بہا دیے اور کتابوں کے انبار لگا دیے، یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی کتاب تصوف پر بھی لکھی؟ ہمیں کوئی کتاب آپ کی تصوف پہ نظر نہ آئی کہ آپ نے تصوف پہ بھی لکھی، کیونکہ ساری کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں فقہ کے اوپر لکھی ہیں، مسئلے مسائل بیان کیے ہیں، باقی تصوف کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی، زہد کے اوپر، اس زمانے میں تصوف کو زہد کہتے تھے، زہد کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تو جواب دیا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں نہیں لکھی؟ میں نے تو دسیوں کتابیں تصوف پر لکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہا کہ کتاب البیوع، یعنی وہ کتاب جس کے اندر میں نے تجارت کے احکام بیان کیے ہیں کہ کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے، کس طرح بیچنا جائز ہے کس طرح ناجائز ہے، یہ بیع و شراء کے احکام، یہ سارے کی ساری کتابیں تصوفی کی تو ہیں۔ تصوف کو خدا نے تم نے کیا سمجھ لیا کہ تصوف جو ہے وہ کوئی مافوق الفطرت چیز ہے اور وہاں سے نازل ہوئی ہے، یہ ساری تصوف پر۔ تو در حقیقت تصوف کا یا طریقت کا یا سلوک کا یا دین کا بحث مجموعی، یہ محدود تصوف، یہ بڑا غلط تصوف۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی ہے یہ کتاب اس معنی میں کہ اس میں احادیث ساری تصوف سے متعلق درج کی ہیں، لیکن وہ بار بار مختلف ابواب لے کر آ رہے ہیں حقوق العباد سے متعلق خاص طور۔ تو یہ باب ہے باب تحریم الظلم، ظلم کے حرام ہونے کے بیان ہے، اور اس میں کو آغاز کیا ہے 2 آیتوں سے، ایک قرآن کریم کی 2 آیتوں سے۔ ایک آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے قیامت میں کوئی دوست نہیں ہوگا ظالموں کا، اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش مانی جائے، یعنی کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے۔
اور دوسری ایک آیت میں فرمایا وما للظالمین من نصیر، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت میں۔ یہ دو حدیثوں سے شروع کیا اور آگے پھر حدیثیں دو آیتوں سے شروع کیا اور آگے پھر حدیث بیان کی ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا، ظلمتیں لے کر آئے گا، اندھیریاں لے کر آئے گا۔ ظلم بلکہ الفاظ یہ ہے کہ ظلم اندھیریاں ہوں گی قیامت کے دن، یعنی ظلم خود آخرت میں اندھیرے کی شکل میں متشکل ہو کر آئے گا، اس سے بچو۔ اور دوسرا جملہ استعمال ارشاد فرمایا واتقوا الشح، اور بخل سے بچو، مال کی محبت اور کنجوسی اور بخل سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو تباہ کیا، برباد کیا۔ جس طرح برباد کیا کہ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس بخل نے ان کو برانگیختہ کیا اس بات پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، حرام کاموں کا ارتکاب شروع کر دیا، تو اس کے نتیجے میں سب ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے۔ تو دو چیزوں سے بچنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس حدیث میں، ایک ظلم سے اور ایک بخل۔ دونوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل و تشریح عرض کرتا ہوں۔ ظلم کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں، ظلم کیا ہے؟ ذہن میں ہمارے عام طور سے ظلم یہ آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو ناحق مارنا شروع کر دے، اس کی پٹائی کرے تو یہ ظلم ہوگا، اور اسی کو ظلم سمجھتے ہیں عام طور پر۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی اصطلاح میں ظلم صرف مار پیٹ کے ساتھ مخصوص نہیں، جسمانی تکلیف کسی کو ناحق پہنچانے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اگر آپ کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھیں عربی زبان کی تو ظلم کے معنی لکھے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کر، یہ ہے ظلم۔ کسی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا، جس جگہ کے لیے وہ چیز وضع نہیں ہوئی، جس کام کے لیے اس کو بنایا نہیں گیا، اس میں اس کو استعمال کرنا، یہ ہے ظلم۔ لغوی معنی ہے، یہ لغت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مثلا کوئی شخص ایک جانور کو کسی ایسے کام میں استعمال کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا نہیں ہوا، تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی محفل تھی، تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، تو اس نے وہ گائے اس کام کے لیے تھی کہ اس سے ہل چلاتا یا اس سے دودھ استعمال کرتا اس کا۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس گائے کو سواری بنا کر اور اس کے اوپر بیٹھ گیا، جیسے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر اس کے اوپر سواری شروع کر دی۔ تو جب وہ اس کے اوپر بیٹھا تو گائے نے کہا کہ ماں خلقت لہذا، میں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، جس کام کے لیے تم مجھے استعمال کر رہے ہو اس کام کے لیے میں پیدا نہیں کی گئی، گائے نے۔ صحابہ کرام ساتھ جو موجود تھے ان کے چہروں پر تعجب کے آثار ظاہر ہوئے کہ گائے کیسے بولی، گائے کو تو بول زبان نہیں ہوتی، وہ بول نہیں سکتی،
اپنی بات کہہ نہیں سکتی، اس نے کیسے کہہ دیا کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ تو تعجب کے حیرت کے آثار ظاہر ہوئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کو کچھ حیرت ہو رہی ہے کہ گائے کیسی بولی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ گائے نے کیسے بات کی، لیکن میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر اس کی تصدیق کرتے ہیں. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مجلس میں موجود نہیں تھے، صحابہ کرام اور سارے تھے، لیکن حضرت ابو بکر حضرت عمر موجود نہیں تھے. فرمایا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ابو بکر اور عمر اس کی تصدیق کرتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر حضرت عمر پر کتنا اعتماد تھا. کہ اور لوگوں کو تو حیرت ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر اور عمر اگر سنیں گے تو وہ حیرت نہیں کریں گے. جب میری زبان سے سن لیا کہ ایک مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ ایسا ہوا، تو پھر ان کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی شک، کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا وہ مقام عطا ہوگا. تو میں تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر عمر تصدیق کرتا ہوں. اسی واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لے کر آئے ہیں حضرت ابو بکر عمر کے مناقب کہ یہ حضرت ابو بکر عمر کی بڑی عظیم الشان فضیلت ہے کہ مجلس کے اندر وہ موجود نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اس بھروسے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرتے ہیں، یعنی اگر وہ سنیں گے تو ان کو حیرت نہیں ہوگی. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان تو یہ تھی اللہ کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ آپ معراج کی تشریف لے گئے. آپ معراج سے واپس بھی تشریف لے آئے اور کچھ کافروں تک بات پہنچ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں یہاں سے سفر، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں رات کے وقت میں سفر کر کے گیا بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا حضرت محمود کہ دیکھو کیا ایسی فضول باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ کہ رات کے گھر میں اتنا بڑا سفر طے ہو گیا اور صبح تک آسمانوں تک بھی چلے گئے. تو ان میں سے ایک کافر کی ملاقات ہو گئی صدیق اکبر. صدیق اکبر کو ابھی تک پتا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے گئے. اس کافر نے کہا کہ میاں تمہارے اس کے اوپر تم ایمان لائے ہو، پتہ بھی ہے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات میں چند لمحوں کے اندر وہ یہاں سے اٹھ کے بیت المقدس تک چلے گئے اور سارا سفر چند لمحوں کے اندر طے کر لیا. ایسی خلاف عقل سے خارج باتیں وہ تمہارے جس کو تم نے پیغمبر بنایا ہوا ہے وہ ایسی باتیں عقل کے خلاف کرتے ہیں. تو اب بھی تم ان کے اوپر ان کے پیچھے لگے ہو. صدیق اکبر نے چھوٹتے ہی کہا کہ کیا واقعی انہوں نے کہا ہے کہ رات کے چند لمحوں میں وہ انہوں نے اتنا سفر کیا؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا خود مجھ سے بتلایا. کہا اگر انہیں کہا ہے تو میں ایمان لاتا ہوں اس واسطے کہ یہ چند لمحوں کے اندر بیت المقدس میں چلا جانا یہ تو کوئی بات نہیں، میں اس سے بڑی بات پر ایمان لا چکا اور وہ یہ کہ وہاں سے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، ساتوں آسمانوں سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر. جب میں اس پر ایمان لے آیا تو یہ بیت المقدس تک جانا اور چلا آنا یہ تو اس سے بہت معمولی بات، اسی میں اس پر ایمان لایا. یہ تھا ایمان کہ اگر کہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اعتماد تھا. فرمایا کہ اگر تمہیں حیرت ہو رہی ہو تو ہو رہی ہو، ابو بکر و عمر اگر موجود ہوتے تو وہ حیرت نہ کرتے. ان کو وہ بھی میں بھی ایمان لاتا ہوں، وہ بھی ایمان لاتا. تو واقعہ تو یہ بیان فرمایا کہ گائے کے اوپر سواری شروع کرتی تو گائے نے کہا کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ یہ بھی ظلم ہے. ظلم کا ایک حصہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، جو اس کا مقصد تخلیق ہے، اس سے ہٹا کر اس کو استعمال کرنا یہ بھی ظلم ہے. تو ظلم کے لفظی معنی لغت میں ہے کسی بھی چیز کو بے جگہ رکھنا یا بے جگہ استعمال کرنا. اور اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جس سے اس کی حق تلفی ہو. بس مختصر تعریف یہ سمجھ، کوئی بھی ایسا معاملہ جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو وہ ظلم ہے. وہ ظلم کے مفہوم کے اندر داخل ہے. جو شخص کوئی بھی زبان سے کوئی بات کہہ رہا ہے،
اپنے عمل سے کوئی کام ایسا کر رہا ہے جس سے کہ دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے تو یہ ظلم اور یہ حرام، ظلم کے تمام وعیدیں جو حدیث میں ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ ساری کی ساری وعیدیں اس کے اوپر صادق آتی ہیں. کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ جو کہ جس سے اس کی حق تلفی ہوتی ہو، یہ ظلم کے ذکر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اندھیرا بن کر آئے گا، اندھیرا بن کر آئے گا. اور قیامت میں سب سے زیادہ ضرورت ہے نور کی، آخرت میں ضرورت ہے نور کی اللہ جل جلالہ کی طرف سے. لیکن یہ ظلم کرنے والے، ان کو نور نہیں ملے گا، ان کو اندھیریاں ملیں گی اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اب اگر صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو مار کر باندھ کر ڈال دیا کمرے میں اور بند کر دیا، پٹائی لگانی شروع کر دی تو یہ ہو گیا، بلکہ جس طرح بھی کسی دوسرے کا کوئی حق استعمال کیا جا رہا ہے، حق تلفی کی جا رہی ہے، وہ سب ظلم کے اندر داخل ہے. چاہے باپ بیٹوں پر ظلم کر رہا ہے کہ بیٹے کا حق نہیں دے رہا، بیٹا باپ پر ظلم کر رہا ہے کہ باپ کا حق نہیں دے رہا، شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا نہیں کر رہے. جو جو حقوق ہیں بندوں کے، ان کے ادائیگی اگر نہیں ہو رہی تو ظلم ہو رہا ہے. تفصیل انشاءاللہ مختلف صورتیں اس کی احادیث کے اندر باب کے اندر آ رہی ہے، لیکن میں ایک عمومی مطلب عرض کرنا چاہتا تھا کہ ظلم کی عمومی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ، ایسا کام جس سے کہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو، وہ ظلم کے اندر داخل ہے. ظلم کی ساری وعیدیں اس کے مطابق آئی. تفصیل انشاءاللہ اس کی مختلف صورتیں اگلی احادیث کے اندر آ رہی ہیں. دوسری چیز جس سے آپ نے بچنے کا اور پرہیز کرنے کا حکم دیا وہ ہے شح. اتقوا الشح. یہ شح کے معنی ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ ہم اردو میں بخل ہی سے کر سکتے ہیں، کوئی اور ترجمہ ہمارے پاس موجود نہیں، اس لیے بخل سے ترجمہ کرتے ہیں. بخل کنجوسی. اور صحیح اگر وہ حقیقت اس کی معلوم کی جائے تو اس کے معنی ہے مال کی محبت. اصل چیز مال کی اتنی محبت کہ اس کو حاصل کرنے کی خاطر آدمی حلال حرام نہیں کرتے. اللہ کا حق پامال ہو تو پرواہ نہ کرے، بندے کا حق پامال ہو تو پرواہ نہ کرے. یہ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ آ جائے کسی طرح. یہ جذبہ جب دل میں پیدا ہو جائے اور پیسہ وہ اگر ہاتھ سے کسی طرح نکل گیا تو بس گویا جان نکل گئی. پیسے کا چلا جانا اور اپنے پاس سے کسی اور کے پاس چلا جانا، وہ آدمی کو بہت گرا محسوس ہو، بہت شاخ گزرے، اس کا نام ہے حب مال، اس کا نام ہے شوق. مال بذات خود کوئی مضمون چیز نہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا مال، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، اس کی نعمت ہے. قرآن شریف نے اس کو فضل اللہ فرمایا، اللہ کا فضل. قرآن شریف نے اس کو خیر فرمایا. خیر لفظ خیر سے تعبیر کیا، خیر کے معنی اچھائی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خیر ہے. اس پر شکر ادا کرو، اس کا حق بجا لاؤ اور اس کو اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق استعمال کرو. لیکن اس کی محبت ایسی محبت کہ بس دل میں گھسی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سوائے مال کی حاصل کرنے کی دھن کے کوئی اور خیال دل میں نہیں آتا. تو یہ ہے شوق، یہ ہے کفر اور یہ ہے حب مال جس سے منع کیا گیا ہے اور جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے. تو بات کیا ہے کہ مال ہو مگر حب مال نہ ہو. مال تو ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن مال کی محبت نہ ہو. محبت بھی تھوڑی بہت محبت تو بہرحال انسان کے فطرت میں داخل ہے، کیونکہ انسان کو ضرورت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. لہٰذا تھوڑی سی محبت تو
انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی محبت کے معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خلاف ظلم سے دفاع کرے۔ ایسی محبت اگر ہو تو وہ مذموم نہیں، بری نہیں۔ ورنہ ایک شخص ڈاکو چڑھایا آپ کے اوپر، کوئی چور آ گیا گھر میں، اب اگر بالکل ہی ذرا سا بھی اپنے حقوق کا، اپنے مال کا احساس نہیں ہے تو پھر وہ لے جائے لوٹ کے، کوئی پرواہ نہ کرے انسان، اس کی مدافعت ہی نہ کرے، کوئی دفاع ہی نہ کرے۔ تو اتنی تھوڑی بہت محبت کہ جس سے انسان وہ دفاع کر سکے اپنے خلاف ظلم کا، وہ بھی مذموم نہیں۔ اگرچہ اللہ والے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان کو اتنی بھی نہیں ہوتی تھی، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مٹا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کہ دوسری کوئی محبت دل میں داخل ہوتی نہیں۔ کسی طرح حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے، ہمارے شجرے میں ان کا نام نامی آتا ہے، ان کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے یاد میں ذکر میں مستغرق رہتے تھے۔ کوئی آ گیا کہیں سے، کچھ تھیلی دے گیا، اس کی اس زمانے میں یہ اشرفیاں چلا کرتی تھی، اشرفیوں کی تھیلی دے گیا، ضرورت پیش آئی کہیں جوتا ووتا خریدنے کی، تو اب کہاں اس میں سے تھیلی میں سے دیکھیں کہ کتنی اشرفیوں کی ضرورت ہے، اس میں چھانٹ کے لے جائیں، سوچا کون اس جگہ پڑے، اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے لے گئے کہ جتنی ضرورت ہوگی وہ لے لے گا دکاندار۔ اب اس سے جوتا خریدا، اب جوتا خریدنے کے بعد اس نے کہا جی پیسے، تو وہ الٹ دی کہ بھائی جتنا تجھے لینا وہ لے لے۔ اس نے لے لیا جتنا کچھ لینا تھا اور پھر باقی اس میں تھیلی میں ڈال دی اور یہ اپنا لے کر چلے۔ اب جو چلے تو پیچھے لگ گیا ایک چور، اس نے دیکھ لیا کہ یہ مولانا صاحب یہ بڑی تھیلی لیے جا رہے ہیں تو اچھے شکار ہے، تو اس نے دیکھ لیا تو آگے جو بڑھے تو وہ پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ پیچھے سے جا کے مولانا جا رہے تھے ہاتھ ہلاتے ہوئے میاں جی صاحب، تو اس نے پیچھے سے جا کے وہ تھیلی کھینچی ہاتھ میں۔ تو میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون کھینچ کے لے گیا، کہاں گئے، کون اتنی دیر اس فکر میں پڑے کہ کہاں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہے، تو کون اس چکر میں پڑے کہ یہ دیکھے کہ کون اس سے لڑے جھگڑے وغیرہ، تو لے گیا۔ وہ جو بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو گیا۔ یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا۔ کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد۔ تو اس کی تصویر کرے تم نکل ہاتھ سے لے کر جانے اور اس کے طرف پڑے، اس کے پیچھے بات لے گیا، اور نہ صرف لے گیا، اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کروائی کہ یا اللہ یہ لے گیا، اس کے بیچارے کو کوئی ضرورت ہوگی پیسے ویسے، تو اب اگر یہ لے گیا تو یہ اپنے کام میں استعمال کرے، تو اور چوری کرنے کا اس کو گناہ ملے تو مجھے کیا فائدہ، پیسے تو میرے چلے گئے اور گناہ اس کو ملے تو گناہ ملنے سے مجھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو یا اللہ میں آپ کے لیے یہ تھیلی حلال کر، اس کے لیے تھیلی حلال کر دیتا، اس کو صدقہ کر دیا تاکہ وہ تھیلی اس کے لیے حلال ہو جائے، اور وہ جو کھائے تو حرام نہ کھائے۔ یہ فرق یہاں تو میاں جی صاحب نے یہ کیا۔ اب وہ جو چور صاحب چلے آگے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس کے اوپر یہ نازل ہوا کہ اب وہ نکلنا چاہتا ہے راستہ میں، جانا چاہتا ہے واپس اپنے گھر، اب گلیوں میں ٹانک ٹوئیاں مارتا پھر رہا ہے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، راستہ نہیں تو چل جب تک اس سے ان سے معافی نہیں مانگے گا اور ان کا حق ادا نہیں کرے گا تجھے راستہ نہیں مل سکتا۔ تو دماغ میں کچھ خیال آیا، واپس مڑا اور میاں جی صاحب کے مکان میں پہنچا، جا کے دستک دی، پوچھا کون؟ جب وہ آپ کی میں نے تھیلی لے لی تھی تو وہ میرے پاس ہے، وہ آپ کو دینے آیا۔ اس نے کہا بھائی وہ میری کہاں ہے، وہ تھیلی تو میری رہی نہیں، جس وقت تم نے لے لی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ میں اس کو صدقہ کر دوں، تو اب وہ میری تو ہے ہی۔ اس نے کہا کہ میں تو عذاب میں مبتلا ہو گیا، کہیں نکل نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، اس تھیلی کو لے کے کیا کروں گا، آپ خدا کے لیے لے لیجیے۔ اب جناب وہ کہہ رہے ہیں لے لیجیے، وہ کہتے میں نہیں لیتا۔ ایک جھگڑا کرا تو محلے میں شور بن گیا، لوگ جمع ہو گئے، پوچھا میں کیا قصہ ہے؟
ایسا بھی تھیلی دینا چاہتا ہوں، یہ مانتے نہیں، لیتے نہیں. تو جب بہت لوگوں کو قصہ سنایا تو کہا کہ میں صاحب سے کہا کہ حضرت آپ اس کو بیچارے کے اب معافی ہو تلافی کر دیجیے کچھ، اور جب دے رہا ہے تو لے لیجیے. حضرت نے کہا کہ وہ تو میری ملکیت رہی نہیں، اب میں کیسے لوں، میں تو ہبہ کر چکا، اس واسطے اب مجھے نہیں چاہیے اس کو جانا. اس نے کہا چلو خدا کے لیے کچھ ایسی دعا کر دیجیے کہ مجھے راستہ مل جائے، کہیں نکل جاؤں کسی طرح. تو وہ کہیں حضرت نے پھر دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ دیا اس طریقے سے باندھ. تو ایسے بھی اللہ کے بندے، تو ان کو اتنا بھی انتفاق نہیں کہ ایک آدمی ہاتھ سے چھین کر لے جا رہا ہے تو اس سے مڑ کے پوچھ ہی لے کہ تو کہاں لے جا رہا ہے، اس کو پکڑ. ایسے بھی اللہ کے بندے. لیکن ہمیں آپ کو حکم یہ نہیں دیا گیا کہ ہر ایک آدمی کو کہ تم بھی جیسے ہی کرو جیسے میں جی ہوا چاہتا ہوں. یہ ہمیں آپ کو حکم نہیں دیا. اس کو کس جب کے اوپر اللہ کی یاد کا ذکر کا کتنا غلبہ ہو، مغلوب الحال ہو جائے کہ وہ بات دوسری. لیکن ہمیں آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے، لہذا اس کا دفاع کرنا بھی تمہارا ایک انسان کا کام ہے. اور اسی واسطے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایسے صاحب تھے یہ کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ کسی کو دھوکہ دیتے نہ کسی سے دھوکہ کھاتے، دھوکہ بھی دینا بھی نہیں اور دھوکہ کھانا بھی نہیں. تو ایک عام جو حکم ہمارے آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اس دفاع کے لیے جتنے تعلق کی ضرورت ہے وہ معاف، اس کا تو انسان کے اندر فطرت میں داخل ہے. لیکن اس سے آگے ایسی محبت دل میں سرایت کر گئی مال کی کہ اگر مل گیا کسی نہ کسی طرح، جس طرح بھی ملا، حلال طریقے سے ملا، حرام طریقے سے ملا، دوسرے کا حق مار کر ملا، ظلم کر کے ملا، تو لینے کی فکر میں ہے، ایسا یہ محبت بالکل حرام ہے. اور اسی سے بچنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان کے نفس میں شح یعنی حب مال یہ بسا ہوا ہے، شرائط کیے ہوئے ہے مال کی بات. لیکن کام یہی ہے انسان کا کہ وہ اس دل میں بسی ہوئی محبت کو اعتدال پر لائے، اللہ کے حکم کے تابع بنائے. اور یہ تابع بنتا نہیں بھائی جب تک کہ صحبت نصیب ہو. جب دل میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دل میں محبت شرائط کیے ہوئے ہیں انسان کے، تو لیکن اعتدال میں کیسے آتی ہے؟ صحبت. ایسے اللہ والوں کی صحبت سے جن کے دل حب مال سے پاک ہے، جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں محبت، جن کی محبتوں میں اعتدال پیدا فرما دیا ہو، تو ان کی صحبت سے آتی ہے. لیکن حاصل کرنا ہے فرض. مال جیسے میں نے عرض کیا برا نہیں، مال کوئی گناہ کی چیز نہیں، لیکن اس کی محبت گناہ. کئی مرتبہ شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں لیکن بار بار یاد رکھنے کی چیز ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ مال جو ہے انسان کا وہ زندگی کے لیے ایسا ہے جیسا کہ کشتی کے لیے پانی. انسان کشتی اور مال پانی. کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، انسان بغیر مال کے زندہ نہیں رہ سکتا. کھانے کو اگر نہ ملے زندہ کیسے رہے؟ تو جس طرح پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، مال کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن یہ پانی اس وقت تک رحمت ہے کشتی کے لیے جب تک کہ کشتی کے چاروں طرف ارد گرد، اس وقت تک کشتی کے لیے رحمت ہے، کشتی کو چلاتا ہے، دھکا دیتا ہے. لیکن اگر یہ پانی جو ارد گرد ہے وہ وہاں سے اٹھ کر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کشتی کو ڈبو دے، وہ کیسے ڈوبے؟ وہی پانی جو اس کے لیے ممد حیات تھا وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے کیونکہ اندر گھس گیا. تو یہ مال جب تک تمہارے چاروں طرف ہے اس وقت تک تمہارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، خیر ہے، تمہاری زندگی کو چلانے والی چیز ہے. لیکن اس دن اس مال کی محبت دل میں گھس گئی تو پانی کشتی میں گھس آئے گا، وہ اس کو تباہ کر دے. مولانا فرماتے ہیں کہ آگ اندر زیر کشتی کشتیت، آگ اندر زیر کشتی کشتیت، آگ در کشتی ہلاکے کشتیت. کہ جب تک پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کا کام دیتا ہے، دھکا دیتا ہے، اور کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کی ہلاکت کرتا ہے. یہ ہے مال کی حقیقت.
تو نبی کریم سرور دو عالم فرما رہے ہیں اتقوا الشح، جو معنی یہ ہے کہ خبردار یہ پانی تمہاری دل کی کشتی کے اندر داخل نہ ہو، اور جو چاہے کر رہے ہو کیا ہو کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، دنیا کے اندر ہوں لیکن اس کی طلب اس کی محبت دل کے اندر نہیں۔ آ گئی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جائز طریقے سے آ گئی دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کو استعمال کرو، لیکن نہیں آ رہی جائز طریقے سے تو اس کو ناجائز اور حرام طریقوں میں سے استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں مل رہا تو غمزدہ بیٹھے ہوئے ہو تو فلاں کے اتنے محل بن گئے، میرا ابھی تک ایک ہی ہے، فلاں کو اتنی دولت مل گئی میرے پاس ابھی تک اتنی نہیں پہنچی، میں اس کے مقام تک نہیں پہنچا۔ یہ غم، یہ صدمہ جو لگا ہوا ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا تو ایسا جیسے جان نکل گئی، یہ بس مہلک چیز ہے، یہ بیماری، اس سے کسی طرح نجات حاصل کرے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و توفیق۔ تو اس لیے یہ ہے اتقوا الشح۔ آج ہم کیا زبان سے کچھ کہتے ہیں بھائی ہمیں محبت نہیں ہے مال کی، لیکن طرز عمل کو دیکھو کہ آیا مال کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے کا ارتکاب کر رہے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے اور تمہارے سامنے پیشکش کی جاتی ہے بڑے مال کی ناجائز طریقے سے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، یہ مال مجھے نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اس کے حکم کے خلاف ہے، اگر یہ کر رہے ہو تو اس کے معنی یہ کہ مبارک ہو تم کو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حب مال سے محفوظ ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ بھائی کسی طرح مل ہی جائے اس کو نہیں لو، تو اس کے معنی ہے کہ مال کی محبت دل میں گھسی ہوئی۔ اللہ حضرت حکیم الامہ قدس اللہ سرہ نے عجیب عجیب باتیں تحریر فرمائی ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک بزرگ کا بڑا شہرہ سنا کہ وہ بزرگ بڑے اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت میں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، تو ایک صاحب سفر کر کے کسی طرح مشقتیں برداشت کر کے ان کی خدمت میں پہنچے، تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی خانقاہ ہوگی اور اس میں مریدوں کا حلقہ ہوگا، پیر صاحب بیٹھے ہوں گے، ہر وقت بعض نصیحت کی باتیں کرتے ہوں گے تو ذکر کرتے ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا پایا، دیکھا کہ جناب وہ تو تجارت کر رہے ہیں، صبح شام تک تجارت کے دھندے میں مشغول ہے، مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے اور اس کے خرید و فروخت میں مشغول ہے، صبح شام تک وہ دکان پہ بیٹھے ہیں اور بڑی تجارتیں لگی ہوئی ہے، کہاں سے کہاں تک مال پھیلا ہوا۔ تو یہ مریض صاحب کو بڑی ان کو مایوسی ہوئی کہ میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ کوئی اللہ والے آدمی ہے، لیکن دنیا داری نکلی کہ صبح شام تک تجارتی میں لگے رہتے ہیں۔ خیر مگر چونکہ آئے تھے دور سے زبر کر کے تو 2-4 روز سوچا کہ رہتے تو جاؤ دیکھو۔ اب جو رہے تو ایک دن اثر کا وقت تھا، تو شیخ صاحب جو ہیں وہ چہل قدمی کو جایا کرتے تھے کہیں، تو انہوں نے بھی اجازت دے لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، انہوں نے اجازت دے دی۔ چلتے چلتے چہل قدمی کرتے کرتے تو مرید صاحب نے کہا کہ حضرت میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی توفیق دے دے تو میں آپ کے ساتھ حج کروں، حج کو چلوں، آپ جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تاکہ زیادہ زیادہ وقت آپ کی خدمت میں گزرے اور حج کی عبادت بھی میسر ہو۔ اچھا واقعی دل چاہتا ہے جانے کو؟ جی آج بڑا دل چاہتا ہے، چلو پھر ابھی جہاں ابھی یہ سڑک جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ ادھر ہی جا رہی ہے، چلو۔ جی ابھی اگر ذرا تو بڑی اچھی بات، اگر آپ ابھی چل رہے ہیں، باقی ہے کہ وہ میری چادر پڑی ہوئی ہے وہاں کمرے میں، وہ ادھر چادر اٹھا لاؤں تو پھر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں تمہیں اپنی چادر کا اتنا فکر ہے کہ اس چادر کی خاطر دوبارہ جانے کو تیار ہو، یہ نہ دیکھا کہ ہماری ساری تجارتیں پھیلی ہوئی ہے، ہمارا مال آ رہا ہے جا رہا ہے، دکان کھلی ہے، آدمی کام کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی چلنے کو تیار ہے، چلو۔ اور تمہیں ایک چادر کی فکر پڑ گئی کہ چادر رہ گئی تو وہ کسی طرح اٹھا لو۔ پھر فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ اس چادر کی محبت تمہارے دل میں سمائی،
تو چونکہ اس چادر کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے، اس واسطے اس کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں۔ وہ چادر تمہارے لیے دنیا ہے، وہ چادر تمہارے لیے حب مال کا سبب ہے۔ اور الحمدللہ یہ ساری تجارتیں جو میری پھیلی ہوئی ہیں، تجارتیں پھیلی ہوئی ضرور ہے، لیکن الحمدللہ ان کی محبت ایک حبہ دل میں نہیں، اور جس وقت چاہوں ان کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں، تو وہ الحمدللہ میرے لیے دنیا نہیں، اور یہ چادر تمہارے لیے دنیا۔ تو تھوڑے بہت کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں ہے کہ نہیں۔ دل میں ہے تو دنیا ہے، اور دل میں نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی ہو تو دنیا نہیں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب ہم پاکستان بنا، دیوبند سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو اس سے پہلے حضرت والد صاحب قدس اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے باغ کا بڑا شوق تھا، اور باغ بھی آم کا بڑا شوق تھا، پھلوں میں آم کے باغ کا بڑا شوق۔ تو شروع میں تنگی تھی مالی، تو اس واسطے کوئی باغ وغیرہ نہیں لگا سکتے تھے، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی قوت عطا فرمائی تو باغ بنا، اور گھر کا بڑا شوق تھا، الحمدللہ گھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عطا فرمایا، باغ بنایا آم کا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہر روز عصر کے بعد حضرت والد صاحب عصر سے مغرب تک کا وقت وہیں باغ کے اندر گزارا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال میں اس کی۔ تو اتنے میں جناب پاکستان بن گیا اور ہجرت کا ارادہ ہو گیا۔ تو جس سال ہجرت کا ارادہ ہوا تو پہلا پھل آ رہا تھا باغ کے اوپر، پھول آ رہا تھا، اور پہلی بار پھول آ رہا تھا، لیکن ارادہ ہو گیا ہجرت کا، تو بھائی جانا ہے یہاں سے، چھوڑ کے چلے آئے۔ تو والد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں بارہا اپنے دل کو ٹٹول چکا ہوں، جس دن میں نے اپنے گھر اور باغ سے قدم نکالا، باغ اور گھر میرے دل سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد کبھی یاد بھی نہیں آیا کہ کیا چیز چھوڑ کر آئے۔ الحمدللہ فرمایا بار بار ٹٹول کر اپنے دل کو دیکھ چکا ہوں، اس کا کوئی ایسا ہوا جیسے کہ۔ اب سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حقیقت کا ادراک عطا فرمائے اپنی رحمت سے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ جو کچھ دولت کے اسباب ہیں، یہ سب اتنے بے حقیقت ہیں، اتنے بے حقیقت ہیں، اتنے بے حقیقت ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب کھیلتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو اس دور سے نہیں گزرا؟ چھوٹے چھوٹے اس کے ٹھیکرے اس سے کھیلنا شروع کر دیا۔ اب وہ کھیل کے اندر ایک بچے نے دوسرے سے جیت لیے ٹھیکرے، چھوٹے چھوٹے ٹھیکرے، تو بچہ جو ہے جس سے وہ ٹھیکرے جیت لیے گئے، اتنا روتا چنگھاڑتا ہے کہ اس کی دنیا لٹ گئی۔ یہ ٹھیکرے کیا نکل گیا ہاتھ سے کہ دنیا لٹ گئی۔ خود میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے بچپن میں میں کھیلتا تھا، میرے بڑے ایک بھائی تھے تائزار، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، تو وہ اس زمانے میں ہمارے ہاں دیوبند میں چھوٹے چھوٹے بورے کہلاتے تھے، سرکنڈوں سے بورے ہوتے تھے، تو وہ اوپر سے بچے کسی ڈھالدار چیز کے اوپر گراتے تھے، اور خاص طریقے سے گرایا جاتا، جس کا پورا آگے نکل گیا وہ دوسرا پورا جیت دیتا تھا۔ وہ پورا بالکل اس کی کوئی قیمت کچھ نہیں ہوتی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ اتنے اس سے ہوشیار تھے اس کھیل کے اندر کہ وہ جناب انہوں نے اس طرح اس کو چلایا کہ میرے جتنے پورے تھے سارے جیت لیے، میں خالی یاد نہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے یاد ہے، آج بھی وہ کیفیت یاد ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ساری دنیا میری لٹ گئی، اور اتنا غم، اتنا صدمہ، اتنی تکلیف کہ میرا تو سارا مال برس جاتا تھا۔ آج اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کتنی حماقت کی بات تھی، کس بات پر رو رہا تھا، کیا بے حقیقت چیز تھی جس کے اوپر رو رہا تھا۔ آج کسی کے سامنے بیان بھی کروں تو شرم معلوم ہوتی ہے، دوسرے کے سامنے بیان کروں ہنسی آتی ہے۔ تو اب سوچتا ہوں کہ اس وقت اس کے لیے اتنا صدمہ تھا، اتنا غم تھا، اتنی تکلیف تھی کہ یہ میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے یہ چیز، اور آج اس کو اتنا بے حقیقت سمجھ رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس زمین جائیداد پر آج ہم جھگڑ رہے ہیں، جس مال و دولت کے پیچھے آج دوڑ رہے ہیں، جس کو اپنی ساری کائنات سمجھا ہوا ہے،
ایک وقت آئے گا کہ وہاں پہنچ کر اس پر اتنا ہی ہنسو گے جیسا کہ بچپن کی بلکہ اس سے زیادہ اس لیے کہ بچپن کی جو چیز تھی، جو کھلونا تھا، اس کی پھر بھی کوئی قیمت نہیں، تھوڑی بہت اس کی. اور جو آج تمہیں دولت میسر ہے، زمین جائیداد، کوٹھی بنگلے، مل فیکٹری، تو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے. اور آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو اس دنیا کی چیز سے کوئی نسبت نہیں. نسبت کیسی بتاؤں؟ نسبت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہو، سب سے آخر ساری دنیا جو جنت میں جانے والے سے چلے گئے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت. ایک آدمی رہ گیا جنت میں، جہنم میں پڑا ہوا، جلتے 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 اس نے کہا یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے، میں یہاں بہت تھک گیا، بہت مجھے سب تکلیف ہے، تو اتنا کرم کر دے کہ مجھے اس جہنم سے ایک مرتبہ باہر اس کے کونے پر جو اس کی من ہے اس تک مجھے پہنچا دے، وہاں تک پہنچا تاکہ ذرا میری یہ آنکھ جو ہے اس کی کچھ کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے وہاں تک پہنچا دوں گا تو تو آگے مانگے گا، کہے گا کہ مجھے اور آگے لے جاؤ. کہا نہیں جی آئندہ نہیں مانگوں گا، بس وہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. وہاں جو پہنچا تو تھوڑی دیر تو ذرا ٹھیک ٹھاک رہا، پھر کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے یہاں تک تو پہنچا دیا، لیکن یہاں بھی اس کی لپٹ آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں مجھے یہ لپٹ نہ آئے، پھر تمہیں واپس بھیج دینا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ تمہیں وعدہ خلافی کی، پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میں آگے سے نہیں مانگوں گا، اب تو پھر کہہ رہا ہے کہ آگے لے جاؤ، پھر وہاں جب لے جاؤں گا تو کہے گا اور آگے لے جاؤ. تو آگے نہیں جو بس یہاں تک تو کہہ دیا اب آگے نہیں جاؤ. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک لے جائیں گے جہاں اس کی لپٹ نہیں آ رہی ہو. وہاں اس کو ایک درخت نظر آئے گا سامنے، کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے یہاں تک جہنم کی آگ سے نکال دیا، یہاں تک پہنچا دیا، تو سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے جس کے نیچے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہنچا. تو وہاں اللہ تعالیٰ پھر وہی فرمائیں گے کہ تو نے پھر وعدہ خلافی کی، پھر مانگے گا آگے، پھر توبہ اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا لے گا، لے جا وہاں تک پہنچا. وہاں جب پہنچا تو جنت نظر آنے لگی. تو وہاں جا کے کہہ لگا کہ یا اللہ تو اتنا کریم، اتنا رحیم ہے کہ تو نے مجھے وہاں سے نکالا، تو جب یہاں تک پہنچا دیا تو یہ جنت کی سے دور رہ گئی، تھوڑا سا مجھے اس خیر کرا دی اس جنت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ تو نے اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس کا تو تقاضا کچھ اور تھا، لیکن جا جب تو میری رحمت کے اوپر بھروسہ کر کے مانگ رہا ہے مجھ سے، تو پھر جا، تجھ کو میں نے جنت دے دی، اور اتنی جنت دے دی کہ جتنی پوری زمین کا پورا جتنا ہے اس سے 70 گنا زیادہ جگہ جنت ہے. 70 گنا. وہ اس کو یقین نہیں آیا نا کہ میں 70 گنا زیادہ زمین سے 70 گنا زیادہ. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ اتنے مالک الملک جتنے قادر مطلق ہیں اور میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں. وہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی زمین دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں میں مذاق نہیں کرتا، واقعی تجھے میں نے جنت کی اتنی زمین دے دی جو 70 گنا زیادہ ہے پورے زمین کی. یہ کون ہے؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یعنی اس پوری کائنات میں سب سے بدعمل شخص، جس کے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ ہو لیکن بدعمل بے انتہا تھا، اس کو جو مل رہی ہے جنت میں جگہ وہ زمین کے 70 گنے رقبے سے زیادہ جگہ. تو اب اندازہ کر لو کہ یہ تمہاری 1 ایکڑ زمین اور 2 ایکڑ زمین اور 3 ایکڑ زمین، یہ کیا حقیقت رکھتی ہے جس کے اوپر دن رات جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، مقدمہ بازیاں ہیں، اور اس کے اوپر یہ فکر ہے کہ فلاں نے لوٹ لیا، فلاں نے کھا لیا. وہ اس کی کیا حقیقت ہے اس زمین کے آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عطا فرمایا، لا متناہی غیر متناہی. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مانا زمین کا ماں، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی اس کے دماغ سے پوچھے تو وہ ماں کا جو پیٹ ہے اسی کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے، اسی کو اپنی پوری دنیا سمجھتا ہے. کوئی اگر اس سے یہ کہے کہ ارے بھائی یہ تو بہت ہی تنگ تاریخ قسم کی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے،
جتنی یہ جگہ ہے ماں کے پیٹ کی، اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ جگہ باہر ہے، تو اس کی عقل میں نہیں آئے گا، اس واسطے کہ اس نے کبھی ایسی وسعت دیکھی نہیں۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، یہ میری دنیا ہے، یہ میری کائنات ہے۔ وہاں سے باہر نکلا، او ہو یہ تو میں باقی تنگ تاریخ جگہ میں تھا، تو اب پتا چلا کہ یہ کمرہ ہے جس کے اندر میں لیٹا ہوا ہوں، اس کمرے کو پوری کائنات سمجھتا۔ اس سے کوئی کہے کہ ارے بھائی تو اب بھی دھوکے میں ہے، یہ کمرہ ہی ایسا نہیں ہے، ایسے ایسے 7 کمرے ہیں اس گھر کے اندر، اور جیسا یہ گھر ہے اس جیسے لاکھوں گھر ہیں اس دنیا کے اندر، تو یقین کرنے پر آمادہ ہے۔ اس واسطے کہ دیکھا نہیں، آگے بڑا، گھر سے نکلا تو معلوم ہوتا اور وسعت، گھر سے باہر نکلا تو معلوم ہوتا اور وسعت، پھر وہاں سے شہر، گاؤں، گاؤں سے شہر، شہر سے ملک، ملک سے دنیا۔ مگر اس نامعقول شخص کی، انسان کی حالت یہ ہے کہ سب کچھ دیکھتا آ رہا ہے کہ میں اتنی تنگ جگہوں کو پوری دنیا، پوری کائنات سمجھتا آیا ہوں، لیکن اب جب اس کائنات کو دیکھا دنیا کی، اب یہ سمجھتا ہے کہ اس سے آگے کچھ اور نہیں، اس سے آگے تو انسان کے اس واسطے ہمیں آج یہ باتیں عجیب غریب معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے 70 گنا زیادہ جگہ ایک ایسے جنتی کو مل رہی ہے جو سب سے کم جنت کا حصہ دار ہے، اس کو مل رہی ہے، اس لیے اس کے اوپر حیران ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آنے والی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے بھائی یہ دنیا کی مال و اسباب، دولت جو کچھ بھی ہے، اس کی تو اتنی بھی حقیقت نہیں جنت کی نعمتوں کے آگے، آخرت کے آگے، جیسا کہ اس بچے کے وہ ٹھیکرے جس کے اوپر وہ گم ہونے پر رو رہا ہے، اس سے زیادہ پیار۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، جب ہو جاتی ہے تو یاد رکھو اس دنیا کی خاصیت یہ ہے، دنیا کی خاصیت یہ ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ دنیا کی مثال سائے کی سی، انسان کا سایہ ہوتا ہے وہ پیچھے پڑتا ہے، تو اگر کوئی سائے کے پیچھے بھاگے تو ہمیشہ سایہ اس سے آگے رہے گا، کبھی پکڑ نہیں سکتا، اور اگر اس سے منہ موڑ کر بھاگ جائے تو سایہ اس کے پیچھے ہو جائے، وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ تو دنیا کی حالت یہ ہے کہ اس کو اگر تم پکڑنا چاہو گے، اس کے تعاقب میں رہو گے، اس کے پیچھے بھاگو گے، وہ تم سے بھاگے گی آگے۔ اور جس دن تم نے ایک مرتبہ سچے دل سے منہ موڑ لیا، اس کی طرف سے منہ موڑ لیا کہ اللہ کے حکم کے خلاف یہ دنیا بے حقیقت ہے، تو وہ تمہارے پیچھے اس طرح بھاگے گی تمہارے قدموں میں آ کر گرے گی، ذلیل ہو کر آئے گی۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاتی ہی دنیا وہی راغبہ، دنیا اس کے آگے ذلیل ہو کر آتی ہے جو ایک مرتبہ اس کو سچے دل سے ٹھوکر مار، لیکن سچے دل سے مار کہ یہ مجھے اس کی محبت نہیں چاہیے، پھر جو مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اس کو استعمال کیا، اس کے اوپر شکر ادا کریں۔ اس طرح یہ ہے حقیقت، یہ اس حدیث کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوق کو چھوڑ، محبت دل سے نکال، اور بخل کو چھوڑ۔ یہ سوچو کہ چند دنوں کی زندگی، اس چند دنوں کی زندگی کے اندر جو کچھ مل رہا ہے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ، جو نہیں مل رہا اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی حد تک جائز ہے، اس سے آگے زیادہ اس کے چنتاؤں میں پڑنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و میاں، جو گیا تو گیا، جو ملا تو ملا، کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم، جو ملا تو خدا سے دیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اچھی بات ہے، سرکار دو علیہ وسلم ہر بات ہی اچھی ہے، فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا، اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ اللہ تعالیٰ نہ دیتا، لیکن کیونکہ بے حقیقت ہے اس بات دیکھ چلو مجھے اڑاتے رہو یار، جو چاہو مجھے، لیکن بے حقیقت، اس بے حقیقت دنیا کے بے حقیقت ہونے کا تھوڑا سا مراقبہ کیا مراقبہ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا کیا چیز، یہ میں جس کے لیے دن رات میں اپنے صرف کر رہا ہوں، جس کے لیے دوڑ دھوپ میری وقت ہے، جس کے لیے میں خوشی اور غم میرے اس سے متعلق وابستہ ہیں، وہ حقیقت اس کی کیا ہے، یہ مراقبہ تھوڑا سا رات کو سوتے سے پہلے تھوڑا سا کر لیا،
تو اس کے نتیجے میں یہ محبت دل میں کم ہوتی ہے اور جب یہ کم ہو جاتی ہے پھر جو ملتی ہے دنیا وہ نعمت ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے یہ فکر یہ سمجھ عطا فرما دے اور یہ فکر فرماتے رہنا. اللهم صل على سيدنا محمد وما صليت على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا